बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इसहाक डार के दिन पूरे हो गए हैं और इसहाक डार के ख़िलाफ़ हुकूमत के अंदर से जो आवाज़ उठना शुरू हो गई है, इसहाक डार को ओहदे से हटाने का बड़ा मुतालबा सामने आ गया है हुकूमत के अंदर से। दूसरी जानिब एक अहम इत्तेहादी जमात ने PDM से राह जुदा करने का ऐलान करते हुए बजट सेशन में न बैठने का फ़ैसला कर लिया है। अब हालात ये हैं कि इन हालात में चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है ये किसी भी सूरत में आगे चल नहीं पा रही, और जिस तरीके से जहांगीर तरीन की पार्टी को लॉन्च किया गया और जिस तरीके से ज़बरदस्ती लोगों को उसमें शामिल किया गया, और उसके बाद फिर पंजाब, क्योंकि वो तो नून लीग के ख़िलाफ़ बनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अब उसके बाद जो ऐसी कोई जमात बनेगी जो PTI छोड़ के जाएगी तो वो तो नून लीग की इत्तेहादी होगी, तो नून लीग कहाँ जाएगी? पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध है, पीपल्स पार्टी से सिंध कोई नहीं अभी तक ले सका, और इमरान खान ने दावा किया था और उन्होंने कहा था कि वो सिंध आएंगे, लेकिन इतने मसाइल में खपा दिया गया है कि फ़िलहाल तो वो सिंध नहीं जा सके। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहाँ पर अपने उन्होंने वैसे भी जो बल्दियाती इंतखाबात करवाए और जिस तरीके से वो मन मर्जियाँ कह रहे हैं, अरबों रुपए का बजट खा गए हैं सिंध का, उनके हालात तो वहाँ पर हैं, तो नून लीग कहाँ जाएगी? उस पर भी नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं आजकल आपको खामोश नज़र आते हैं, वो भी लावा फट पड़ा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों में पेश हुए, और उनकी पेशी से मुतल्लिक जो केस था दहशत गर्दी का, उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो केस दहशत गर्दी का कोयटा में और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें दो रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब दोबारा से केसेस सुनने के लिए जो इमरान खान के, चूँकि इमरान खान पहले अदम इत्मीनाद कर चुके हैं, लेकिन दोबारा जो बेंच बना है उसमें खुद वो उस बेंच के हेड है, उनके साथ जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे, डिवीजन बेंच ने समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की वकील अब्दुल रज़ाक शारिक कत्ल केस के मुकदमे में 14 दिनों की, 2 हफ्तों की ज़मानत मंजूर कर ली, और अदालत की जानिब से सलमान सफदर ने कहा कि उनके मुवक्किल को केस के लिए कोयटा जाना पड़ेगा, और कहा कि वहाँ की परवाज़ें दस्तयाब नहीं हैं, और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान को ईद उल अज़हा तक ज़मानत दी जाए। ताहम अदालत ने सिर्फ 2 हफ्तों की ज़मानत मंजूर की। अब चूँकि जब यहाँ 2 हफ्तों की ज़मानत मंजूर हो गई है तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जैसे पहले एक बगावत का मुकदमा था, तो उस बगावत के मुकदमे में ये सारा मामला सामने आया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया था, FIR पर स्टे जारी कर दिया गया था। तो अब देखते हैं कि क्या इस कत्ल का जो मंसूबा है, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत का ये किरदार है और वफाकी हुकूमत ने ये सारा कुछ किया है, तो अब क्या बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के साथ मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, तो क्या वो इस सारे मामले पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या इमरान खान जाएंगे? अगर कोयटा जाएंगे तो वहाँ क्या मामलात हो सकते हैं, ये आप सब बेहतर जानते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो ज़मानत है उसको मंजूर कर लिया गया है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की 8 मज़ीद मुकदमात थे, उनमें भी ज़मानत की दरख्वास्त थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने, ये वो मुकदमात हैं जिसमें डायरेक्ट, चूँकि अभी तक कचहरी का जो मुकाम था वो तब्दील नहीं हुआ और मामला वहाँ पर पेंडिंग आ रहा है, तो अदालत से ये सदा की गई थी कि या तो इमरान खान के केसेस को जुडिशल कम्प्लेक्स में सुना जाए और या फिर हाई कोर्ट खुद सुन ले। 8 मुकदमात थे, 12 जून तक हिफाजती ज़मानत इमरान खान की मंजूर की गई है। उसमें तोशा खाना फौजदारी रेफरेंस में जो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई है, और जो अभी नया मुकदमा दर्ज हुआ है वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दर्जन भर मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। 8 मुकदमात में 12 जून तक, आज 8 जून है, सिर्फ 4 दिन की ज़मानत दी है अदालत ने, और अदालत की जानिब से कहा गया है कि हर सूरत इमरान खान को इन मुकदमात में पेश होना होगा। तोशा खाना केस के काबिल समाअत होने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी जो चीज़ें थी वो अदालत में समाअत हुई, और अदालत में केस पर समाअत हुई। और साथ अहम चीज़ ये है कि इमरान खान की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, धमकी, खातून जज केस में जो इमरान खान का केस था और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, तो मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिन मुकदमात में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के खिलाफ 8 मुकदमा सिर्फ आज दहशतगर्दी अदालत में, ये मैंने आपको बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 मुकदमात सिर्फ दहशतगर्दी की अदालत में थे। 10 मुकदमात की लिस्ट लगी हुई थी दहशतगर्दी अदालत के जज की, और उसमें 8 मुकदमात इमरान खान के थे जो उन पर इस्लामाबाद में दर्ज हो चुके हैं, और उसका जो प्रोसेस है और बाकी जो चीज़ें हैं
وہ اپنی جگہ پر چل رہی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین نے نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے IPP کے نام سے جماعت کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں کل جو رات کو ڈیولپمنٹ ہوئی اور جب یہ سارا اعلان کیا گیا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما تھے فواد چودھری بھی موجود تھے، عمران اسماعیل موجود تھے، علی زیدی موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو بقیہ قیادت تھی وہ موجود تھی۔ اور اس پر کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ایک سال سوا سال سے PDM کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اور جو ایک رجیم چینج آپریشن کے خلاف اپنی انہوں نے سٹرگل کی، تو اس کے بعد 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں حکومت نے اور سب نے مل کے ان لوگوں کو ایسا میٹھا زہر دیا ہے کہ اب زبردستی ان کو لے کے، اور چونکہ الٹیمیٹ وہ خوشی سے نہیں گئے، یہ بات سب جانتے ہیں کہ عمران خان جیسے لیڈر کو چھوڑ کے جہانگیر ترین کے ساتھ کو خوشی سے تو نہیں جا سکتا۔ اب جیسے انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے ان کے گناہ دھل گئے، اسی طریقے سے آگے کی زندگی میں ان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے جانا پڑا اس جماعت میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فواد چودھری کی جو آج حالت تھی وہ یہ نظر آ رہی تھی کہ وہ تکلیف میں تھے اور شرمندہ تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کس طرف جائیں، کیا کریں، چونکہ ان کی اسٹیج پر کرسی لگائی گئی، انہوں نے اسٹیج پر بیٹھنے سے انکار کر دیا، وہ پیچھے بیٹھے ہیں، اور وہ ایک طرح سے جو پیچھے بیٹھ کر انتہائی افسردہ ہیں، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیاسی، اور بیسیکلی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا ہے کہ میں ان کو گڈ لک بولوں گا، تمام لوگ جنہوں نے نئی جماعت بنائی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے ہیں، تو میں ان کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہوں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا ہے کہ مجھے اس وجہ سے ٹینشن نہیں ہے کہ جس جماعت کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہو اس جماعت کے لیے، میرے پاس تو پہلے ایک حلقے میں 7 امیدوار تھے اور میرے لیے ٹکٹ کا مسئلہ آ رہا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سینکڑوں لوگ چھوڑ جائیں، جماعتیں وہ ختم ہوتی ہیں جن کا ووٹ بینک ختم ہو جائے، ہمارا ووٹ بینک کھڑا ہے۔ اچھا، اب یہ جماعت تو بن گئی، IPP بن گئی، استحکام پاکستان پارٹی، اب یہ کہاں کام کرے گی؟ پنجاب میں کرے گی، نہ ان کا کوئی ان کے پاس سندھ میں کوئی چیز ہے، نہ خیبر پختونخوا میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، تو یہ کام کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کے لیے جو ٹاسک دیا گیا ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو سابق صدر تھے پاکستان تحریک انصاف KPK کے پرویز خٹک، وہ ایک الگ جماعت بنانے جا رہے ہیں KPK میں، خیر وہ بھی بنا کے دیکھ لیں۔ تو اب جو پنجاب ہے IPP جو بنائی گئی ہے، تو یہ کس کو نقصان ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں اس سے بٹے گا، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو نہیں بٹے گا، لیکن نون لیگ کے لیے اگر کوئی جگہ بن سکتی تھی اور نون لیگ میں یہ لوگ شامل کیے جا سکتے تھے یا نون لیگ کو مضبوط کیا جا سکتا تھا، نون لیگ کے بڑوں نے اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمیں تو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا بطور جماعت، ہمارے پلے تو کچھ نہیں بچا۔ ایک پنجاب تھا وہ پہلے عمران خان کے پاس تھا، اب اگر کہیں کونے خدرے میں کوئی جگہ تھی تو وہ انہوں نے یہ استحکام پارٹی کو دے دی ہے، IPP کو دے دی ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ان کی سینئر قیادت نے سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان کی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے ہمارے معاملات کہاں جائیں گے، چونکہ اس وقت بینیفیشری جو آپ کو نظر آتا ہے، جو اس وقت اس سارے معاملے میں سب سے بڑا جو فائدہ لے گیا ہے وہ تو آصف زرداری ہے، وہ جنوبی پنجاب کا ایک کونا بھی لے گیا اور ساتھ اپنا سندھ بھی بچا گیا، تو اس کے تو اور اگلا جو اگر اسی طریقے سے یہ جیسے جماعتیں بنی ہیں اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ ان سب کو ملا کے بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو پھر تو چیزیں تو اس کا مطلب ہے آصف زرداری کے حق میں، تو پھر نون لیگ کہاں گئی؟ مریم نواز اور نواز شریف کی عمران خان کے بغض میں اور جس حد تک عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے چکر میں وہ خود کہاں گئے؟ وہ خود بھی اپنا بوریا بستر گول کر بیٹھے عمران خان کو سائیڈ پر کرتے کرتے۔ اب جو سینئر لوگ ہیں باپ پارٹی بلوچستان کی، اس نے بھی رہ جدا کر لی ہیں، اور عبدالقدوس بزنجو نے وفاقی بجٹ کے سیشن میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ بلوچستان عوام پارٹی وفاقی بجٹ کا سیشن کا حصہ نہیں بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ باپ کے جو اراکین ہیں قومی اسمبلی اور سینیٹرز وفاقی بجٹ سیشن میں شرکت نہیں کریں گے، باپ کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت سے اختلاف کی وجہ اصولی ہے، بلوچستان شدید مالی مسائل کا شکار ہے، مسائل کی بنیادی وجہ وفاقی حکومت کا عدم تعاون ہے، باپ پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ رابطوں اور یاد دہانیوں کے باوجود ہمیں آئینی حق نہیں دیا گیا، ہمارے مطالبات آئینی تھے، اس وجہ سے ہم وفاقی حکومت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں
اور کسی صورت ہم وفاقی حکومت کے بجٹ سیشن میں نہیں بیٹھیں گے، اور ان کے اگر لوگ چلے جائیں پھر شہباز شریف کہاں پہ کھڑے ہوں گے، یہ شہباز شریف کو بھی اندازہ ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور بڑے عہدے پر تعینات ہیں، چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی خزانہ کے کیسر شیخ سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ اپنی حکومت پر برس پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر صورت اپنی معاشی ٹیم کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے رشتہ داروں پر ہی توجہ ہے بس۔ اپنے رشتہ داروں سے مراد کہ شریف خاندان نے اپنا رشتہ دار اسحاق ڈار کو ہی عہدہ دیا، تو کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں پر ہی توجہ ہے بس، بیٹسمین آؤٹ نہ ہو تو کپتان بالر کو تبدیل کرتا ہے، ڈار صاحب تو کسی سے مشورہ نہیں کرتے، ان کو ہم نے ہمارا جو مطالبہ ہے اب وہ زور پکڑ گیا ہے کہ ہر صورت جو اسحاق ڈار ہے اس کو بدلا جائے، یہ جمہوریت نہیں، باپ کے بعد بیٹا بیٹی جماعت ہے، اور ایسی جماعتوں کے پر میں پابندی کے خلاف ہوں اور میں ایسی جماعتوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی خزانہ کیسر شیخ نے کہا کہ یا ہمارے جو گروپ کا مطالبہ ہے کہ جی اسحاق ڈار کو تبدیل کیا جائے، یا پھر ہم مسلم لیگ نون سے پھر ہمارے لیے اور اپنی جماعت کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا، چونکہ یہ باپ بیٹا پارٹی بن چکی ہے اور اس میں مزید رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس حد تک چونکہ اسحاق ڈار کے حوالے سے پہلے بھی چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ اسحاق ڈار کی وجہ سے آدھی حکومت ان کی پہلے ناراض ہے، اور اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات ان کے انتہائی اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے حکومت پہلے نہیں چلا پا رہے تھے، اب مزید کنٹینیو کرنا اور مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔